رحیم مسئلہ سماع اموات۔ اس مسئلہ میں چند مبادی امور وہ سمجھ لیں۔ نمبر 1، مسئلہ سماع کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، سماع عادی یا سماع عادتاً، اور نمبر 2، سماع خارق للعادہ۔ سماع خارق للعادہ میں 2 درجے ہیں۔ نمبر 1 درجہ امکان اور نمبر 2 درجہ وقوع۔ سماع عادی پہ سمجھ لو، بس اتنا لکھنا ہے۔ سماع عادتاً یا سماع عادی کا معنی ہے میت میں صلاحیت سماع کا ہونا۔ میت میں صلاحیت سماع کا ہونا، جیسے آپ زندہ ہیں تو آپ میں اللہ تعالی نے صلاحیت سماع رکھی ہے بصورت تصادم صوت، یعنی آواز جب آپ کے کانوں سے ٹکرائے گی تو آپ سنیں گے۔ یہ سماع عادتاً۔ اور خرق عادت کا معنی کہ میت میں صلاحیت سماع موجود نہیں، اللہ تعالی اپنی قدرت سے کوئی بات چاہے سنا دے، وہ سماع ہوگا باسماع اللہ بمشیت اللہ۔ میت میں کوئی صلاحیت نہیں سننے کی، اللہ تعالی قادر ہے اسماع میت پر۔ ظاہر بات ہے کہ جو خرق عادت کا قانون آپ نے پڑھا ہوا ہے، عادت وہی ہوتا ہے تحت الاسباب، اور خرق عادت امور ان کا کسب بھی بندے کے اختیار میں نہیں، خالق بھی بندے کے اختیار میں نہیں، اور امور عادیہ میں خالق اللہ کا، کسب بندے کا۔ یہ بات ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ افعال عادیہ میں خالق اللہ کا، کسب بندے کا، بندہ کاسب ہے، اور غیر عادیہ میں کسب بھی بندے کا نہیں،
خالق بھی نہیں۔ تو اس لیے جب امور خارق للعادہ کی بات ہوتی ہے تو اس کو براہ راست بے مشیت اللہ سے تعبیر کرتی ہے، ورنہ تو عادت میں بھی ہوتی بے مشیت اللہ ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ عادت میں کسب بندے کا اختیاری ہے، خالق اختیاری نہیں، اور خرق عادت میں دونوں چیزیں اختیاری نہیں۔ تو اس وجہ سے خرق کے عادت کی جہاں بات ہوتی ہے تو فعل کی نسبت براہ راست اللہ تعالی کی طرف ہوگی۔ اس میں بھی جہلا اعتراض کرتے ہیں جی زندہ بھی تو اللہ کی مشیت سے سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنتے اللہ کی مشیت سے ہیں، لیکن کسبی تصرف موجود ہے، کسبی اختیار موجود ہے، اور میت میں یہ کسبی تصرف نہیں، اس میں یہ اختیار نہیں۔ تو بمشیت اللہ جو خارق للعادہ کے دو درجے، ایک ہے درجہ امکان، اور وہ ہے کہ اللہ سنا سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اور دوسرا ہے درجہ وقوع کہ کوئی بات اللہ نے سنائی بھی ہے یا نہیں، کوئی بات اللہ نے سنائی بھی ہے یا نہیں، کوئی بات اللہ سناتا بھی ہے یا نہیں۔ جیسے بعض حضرات کا خیال ہے کہ بدر کے کنویں والے مردوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات اللہ نے سنا دی تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا، بس اس جزئی واقعہ میں وہ بات سنا دی گئی تھی تو یہ درجہ وقوع بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ درجہ وقوع۔ تو خرق عادت کے کتنے درجے؟ دو، ایک درجہ امکان، درجہ امکان میں ہے کہ سنا سکتا ہے، قادر ہے، اور درجہ وقوع میں کہ بعض امور سناتا بھی ہے یا نہیں۔ قلیب بدر ہوگی یا اچھا یہ جو درجہ وقوع ہے اس کا نام ہے موارد مخصوص، سماع موارد مخصوص، خاص خاص مورد جیسے قلیب بدر یا کر النعال، کر النعال، تو یہ خاص مورد ہے۔ اب دیکھو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ کر النعال جوتوں کی آہٹ کا سننا یہ ایک جزئی ہے، بندوں کی آواز نہیں سنتا اور کوئی چیز نہیں سنتا، تو صرف کیا ہے جوتوں کی آہٹ، خفق النعال، یہ بھی ایک جزئی ہے۔ اور قلیب بدر وہ بھی ایک جزئی ہے، وہ بھی ایک جزئی ہے کہ اس وقت انہوں نے وہ بات سن لی تھی یا نہیں۔ تو اس سماع کو کیا بولتے ہیں؟ سماع موارد مخصوص۔ اب جو سماع عادتاً ہے میت کے لیے، سماع عادی میت کے لیے ماننا صریح کفر اور واضح شرک ہے۔ جو عادتاً سماع کا قائل ہے یعنی میت میں صلاحیت سماع مان رہا ہے،
تو وہ آدمی کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ اور جو سما خارق للعادہ ہے، اس کے دونوں درجے، امکان کے درجے کے ہم خود قائل ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے بات سنا دے، اللہ قادر ہے۔ اور رہ گیا وقوع کا درجہ، موارد مخصوص کا، تو حنفی اصول کے مطابق موارد مخصوص کا سما نہیں۔ لیکن موارد مخصوص کے سما کے قائل پر کفر و شرک کا فتویٰ بھی نہیں، نہ کفر کا حکم ہے نہ شرک کا۔ البتہ حنفی اصول کے خلاف ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو، یہ مسئلہ خلط ہو چکا ہے، اور آپ کے حضرات جو کہتے ہیں فتویٰ نہیں لگتا، فتویٰ نہیں لگتا، فتویٰ نہیں لگتا، وہ تنقید بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم فتویٰ کس چیز پہ لگا رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں فوراً آ جاتے بعد پہلے اکابر جو حنبلی ہیں یا شافعی ہیں یا دیگر حضرات ہیں۔ تو اب دیکھو، آپ نے قانون پڑھا ہے کہ حنابلہ شوافع کے نزدیک خبر واحد کی تخصیص جائز ہے، خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ کے عام کی تخصیص جائز ہے۔ تو اگر کوئی خبر واحد صحیح کہیں موجود ہے، جیسے کلیب بدر والی صحیح موجود ہے، اس خبر واحد میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے خبر واحد، تو اگر کوئی اس جزی سما کا قائل بنے گا تو وہ مورد خاص ہوگا اور اس پر کوئی کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اسی طرح جو آدمی صرف کر النیال کا قائل بنتا ہے، میت میں سما کی صلاحیت نہیں مان رہا، اور وہ صرف اتنا کہتا ہے بِاسْمَاء اللہ بِمَشِیَّةِ اللہ، چونکہ اس میں حدیثیں آ چکی ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ غیر حنفی ہے۔ حنفی کو اجازت نہیں ہے اصول سے نکلنے کی، تو غیر حنفی کوئی حنبلی کوئی شافعی جن کا ضابطہ ہے کہ عموم کتاب اللہ کی تخصیص خبر واحد سے ہو سکتی ہے، تو ایسے آدمی پر نہ کفر کا فتویٰ ہے، نہ شرک کا فتویٰ ہے، نہ اس پر فسق کا فتویٰ ہے۔ اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ سما موارد مخصوص، موارد مخصوص۔ سمجھ گئے موارد مخصوص یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ اور جو سما عادتن کا قائل ہے، یعنی میت میں صلاحیت سما مانتا ہے، تو وہ مشرک اس لیے ہے کہ موت قاطع اسباب ہے، اور بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، تو اس نے اللہ والی صفت سمیع مردے میں مانی ہے، اس لیے وہ مشرک ہے۔ اور دوسرا، قرآن کریم نے جو صاف طور پہ بطور قطعی الدلالت ایک نہیں کئی آیات میں ادراک میت اور سماع میت کا صاف نفی کی ہے، تو آپ کو میں سمجھا چکا ہوں۔ وہ جو 50 آیت پہلے آپ نے پڑھی، اس میں پھر غور کر لینا کہ اس میں 3 چیزوں کی بات چلتی رہی۔ ایک موت، روح کی جدائی، اور موت اور قیامت تک کی حالت عدم الحیات، عدم الادراک، بدن میں حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا اسی پر۔ اور وہ 50 کی 50 آیت جس طرح
اموات کے اموات ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح عدم سما کی بھی دلیل ہے کہ میت میں کوئی صلاحیت سماع یا ادراک نہیں ہے، ان سب کو ساتھ لے آنا، وہاں میں اشارہ کرتا رہا۔ اب مخصوص طور پر 10 کے قریب آیات چیزیں میں پیش کروں گا جو خاص طور پر جن کا تعلق مسئلہ سماع کے ساتھ ہے، خصوصی طور پر مسئلہ سماع کے ساتھ۔ تو بہرحال اس تنقید کا بالکل خلاصہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ سماع کی کتنی صورتیں ہیں؟ ایک عادتاً میت میں صلاحیت سماع ماننا، اور دوسرا خرق کے میت میں تو صلاحیت سماع نہیں، لیکن سماع بے اسماء اللہ بے مشیت اللہ۔ بے مشیت اللہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ پھر آپ نے پرچی لکھنی ہے، اور وہ جو جاہل سوال کرتے ہیں کہ زندہ بھی بے مشیت اللہ سنتا ہے، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خرق عادت اور عادت کا فرق مسلم بین الفریقین وہ یہی ہے۔ مولانا سرفراز نے اتمام البرہان میں اس پر اچھی بات کی کہ امور عادیہ وہ ہیں کہ جن میں خالق بندے کا ہے، کسب اللہ تعالیٰ کا ہے، خالق اللہ کا ہے، کسب بندے کا ہے، اور امور خارق للعادہ میں خالق کا سب دونوں مخصوص باللہ ہے۔ بندے کا نہ بندے میں صلاحیت ہے، نہ اختیار ہے، اور نہ ہی قدرت خالق ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ اس لیے خرق عادت کی نسبت براہ راست مشیت کی طرف ہوتی ہے، اور جو امور عادی ہیں ان کی نسبت حقیقی تو مشیت کی طرف ہے، لیکن ظاہری نسبت بندے کی طرف بھی ہے۔ پھر خرق عادت سماع کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ امکان و وقوع۔ امکان کا مطلب اللہ قادر ہے، سنا سکتا ہے اگر سنائے، اور وقوع کا معنی کہ بعض مقام پر سنایا یا سناتا ہے۔ اب اس کے لیے دلیل چاہیے، اگر بغیر دلیل کے کہے گا سنایا یا سناتا تو وہ بھی کافر ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کا مصداق ہے، اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس پر زیادہ تر 2 مقام ہیں، کلیب بدر اور کرعن نعال، لیکن وقوع والے درجہ میں حنفیہ کا اصول خبر باعث سے عام کی تخصیص نہیں ہو سکتی، لہذا قرآن پاک کا عموم اپنی جگہ پہ رہے گا، اور دوسرا رہ گئے دوسرے مذاہب دیگر شوافع وغیرہ، ان کے نزدیک عام کی تخصیص خبر باعث سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ان میں سے کوئی تخصیص کرے گا تو وہ حنفی تو نہیں ہے، اس پر کفر کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا حاصل کیا نکلا کہ سماع عادی کا قائل مشرک ہے، اور خارق عادت میں تفصیل ہے، اس پر کوئی کفر یا شرک کا حکم نہیں ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھا، تعبیر بدلی بھی جا سکتی ہے، مسئلہ وہی ہوتا ہے، تعبیر سمجھانے کی بدلی بھی جا سکتی ہے۔ اب اس پر چند تنقیحات۔ عقیدہ تو آپ کے پاس آ چکا ہے نا، کوئی بھی میت نبی ولی مرنے کے بعد عادتاً نہیں سنتا، اور ان کاغذات پہ آ چکا ہے۔ اب چند تنقیحات ہیں۔ ہمارا جو مد مقابل فریق ہے اہل بدعت، اچھا اس مسئلہ میں سب فرق باطلہ، شیعہ، بریلوی، آذری، سب طائفے سماع کے اہل حدیث، اہل حدث، یہ بھی سماع کے قائل ہے، اور بریلوی بھی، اور یہ للڑ بھی،
تو یہ سب کے سب قائلین سما ہیں، ان کے آپس میں مذاہب کچھ مختلف ہیں لیکن ہیں سب قائلین سما۔ احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد روح سنتی ہے، بدن نہیں سنتا۔ احمد رضا کا عقیدہ یہی ہے۔ سماع الموات میں فتاوی رضویہ اور ملفوظات میں بھی احمد رضا خان سے سوال ہوا کہ حضرت عائشہ سماع موتا کا انکار کرتی ہیں، تو احمد رضا نے کہا کہ وہ جو کچھ فرما رہی ہیں حق فرما رہی ہیں، وہ جسموں کے سننے کی منکر ہیں، ہم روحانی سما کے قائل ہیں۔ یہ تو احمد رضا خان تھا، اور سرفراز خان نے کہا کہ ہم نے کلمہ عائشہ کا نہیں پڑھا۔ تو احمد رضا خان سے بھی سرفراز خان اس مقام پہ سرفراز ہے، آگے نکل گیا۔ تو خیر، اب یہ اتنے بزدل ہیں کہ جہاں پر بھی بوئی ڈنڈی لگاتے ہیں کہ نام نبی پاک علیہ السلام کا لیں گے، عام دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم تو جناب نبی کریم علیہ السلام کے اندر قبر سما کے قائل ہیں، باقیوں کے ہم قائل نہیں۔ کچھ ان میں اگر کوئی دلیر آدمی ہو، بہادر، تو وہ یہاں بریک لگاتا ہے سماع الانبیاء، سماع انبیاء، ہم انبیاء کے سماع کے قائل ہیں، اور انبیاء کا سماع تو ہے اجماعی، باقی سماع ہوتا ہے اختلافی۔ لہذا جو سماع الانبیاء کا منکر ہے وہ تو اہل سنت سے خارج ہے، معتزلی اور گمراہ ہے، اور عام موتا کے سماع کے ہم قائل نہیں ہیں، عام موتا کے۔ اور یہ بھی تقیہ کرتی ہے، تقیہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، جب دلیل دیں گے تو کلیب بدر کو، تو وہ انبیاء کی بات ہے، وہ تو مشرکین وہاں پڑے تھے، تو دلیل دیں گے تو مشرکوں سے لائیں گے، اور عقیدہ دیں گے تو سماع الانبیاء، سماع عند القبر۔ تو اس لیے یاد رکھو اس میں سری 10 نمبری کر رہے ہیں، 10 نمبری، کہ ہم صرف سماع انبیاء کے قائل ہیں، عام موتا کے سماع کے قائل نہیں۔ تو پھر کتاب کا نام سماع الاموات کیوں رکھا، سماع الموتا کیوں رکھا؟ پھر تو سماع الانبیاء لکھنا چاہیے۔ لیکن ان کے حضرت ابراہیم کے والد کی طرح ان کے دل بھی اندر سے مانتے ہیں کہ انبیاء کے سماع پر تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی روایتیں ملتی بھی ہیں تو یا کرانیال کی یا کلیب بدر کی، دونوں انبیاء کے بارے میں نہیں۔ تو اب دعویٰ بزدلوں کی طرح کرتے ہیں سماع النبی، سماع الانبیاء۔ تو پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر باتیں آپ کو، چلو ایک گپ سنا دیتا ہوں، اس میں پوری تنقید آ جائے گی۔ ہمارے بندیال ایک علاقہ ہے میاں والی کے ساتھ، وہاں پر بریلویوں کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، پرانا دارالعلوم ہے، بہت بڑا۔ اس کے ساتھ ایک علاقہ شادیہ ہے، شادیہ پر سٹوڈنٹوں کے 2 گروپوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کچھ دیوبندی تھے، کچھ بریلوی تھے۔ تو جو بریلوی تھے وہ ذرا ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تمہارے دیوبندی عالم کے پاس بھی جاتی ہیں، ان کا اختلاف بھی ہوا سماع موتا پر۔ کوئی جنازہ تھا تو ایک نے کہا سنتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں سنتے، تو تمہارے دیوبندی عالم کے پاس جاتی ہیں، اس سے پوچھتے ہیں دلائل، اور پھر بریلوی عالم کے پاس جائیں گے، جس کے دلائل ہوئے اس کا مسئلہ قبول کریں گے۔ تو وہ اس ایریے میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا
اب انہوں نے دوسری ہوشیاری یہ کی کہ اس علاقے میں ایک معروف بزرگ تھے حضرت، وہاں پر ہمارے اشاع و توحید کے بزرگ تھے، لیکن تھے بزرگوں میں، مدرس اچھے تھے لیکن مسائل کا پتہ نہیں تھا، تو وہ اچانک ہی بریلوی ان کو لے کر اس کے پاس آ گئے، تو بزرگی ان کی مشہور تھی۔ اس نے کہا کہ ان مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مریں گے پتہ چل جائے گا سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو ان مسائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جو بریلوی ہیں وہ تو بغلیں بجانے لگ گئے، انہوں نے کہا دیکھا دیوبندیوں کے پاس دلائل ہوتے تو دیتے نا، اتنے بڑے بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے اور کہتے ہیں اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، تو یہ اس لیے کہا کہ اس کے پاس دلائل ہی نہیں۔ وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے وہ واقعتاً متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اب جائیں گے آپ کے مدرسہ میں۔ تو وہ جو بندیال کا مدرسہ ہے اس میں ایک ملا ہے ظفر الحق بندیالوی، بڑا شیطان مولوی ہے، صحیح منہ پھٹ مولوی ہے۔ اس نے جان بوجھ کے ٹائم ان کو دے دیا جمعے والے دن، جمعے کی نماز کے بعد۔ اس کا مقصد تھا میرا عوام بھی ہوگا، طالب علم بھی ہوں گے، تو سب کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اب وہ ساتھی دوڑے ادھر ادھر، ہم اس وقت بلند میں تھے حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں تھا، ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا عبد القدوس حیدری صاحب میاں والی کے، تو وہ تھے، ہم دونوں اکٹھے تھے۔ تو اب خیر خلاصہ یہ کہ وہ جو ساتھیوں نے جانا تھا ہمیں بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کہ آپ بھی جائیں، کیونکہ مسئلہ سمجھنا ہے، سوال و جواب کرے۔ ہم چلے گئے ان کے مدرسے میں۔ مولانا عبد القدوس صاحب کی باڈی شاڈی ماشاءاللہ صحیح، مولوی لگتا ہے پورا، ہے بھی بڑا اچھا مولوی، تکڑا مولوی، اور باڈی شاڈی بھی اس کی مولویوں والی ہے، اور ہمارا تو ایسے ہی حال ہے ابتدا سے۔ تو ہم جا کے وہاں پر بیٹھ گئے، مولوی صاحب نے تو کتابوں کا وہ اتنے کتاب، فلانی بھی لے آؤ، فلانی بھی لے آؤ، فلانی بھی لے آؤ، فلانی۔ اس کو کچھ خطرہ تھا مولانا عبد القدوس صاحب کی شکل صورت دیکھ کر وہ یہ کوئی مولوی ہے۔ خیر مجھ سے تو وہ بالکل بے فکر تھا، اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ ہاں تو وہاں ہم بیٹھ گئے، اس نے تعارف پوچھا، عبد القدوس صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتایا جی میں طالب علم ہوں، تھا بھی طالب علم۔ تو وہ تھی چھٹیاں مدرسے کی، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بس پہلے تو میں مدرسے میں پڑھتا رہا، ابھی گھر میں ہوں۔ تو کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بس یہ مولویوں کے اختلافات اتنے ہیں کہ کس مدرسے میں پڑھے، آج ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے، آپ بڑے بزرگ ہیں۔ خیر اس نے صحیح سمجھا بھائی واقعی میں بڑا بزرگ ہوں۔ اب اس کے مقتدی بھی شاگرد بھی لمبا حال تھا، اس میں بیٹھ گئے۔ تو اس نے کتاب اٹھائی، میں نے کہا کہ حضرت پہلے مسئلہ سمجھائے، کتاب بعد میں، پہلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے مسئلہ تو واضح ہے، میں نے کہا واضح کہاں ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، آپ کیا سمجھائیں گے؟ تو اس نے کہا کیا آپ پوچھے، کیا پوچھتی؟ میں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، صرف انسان مردے سنتے ہیں یا ڈنگر جانور یہ بھی سنتے ہیں؟ اب تھوڑا سا پریشان ہوا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ دلیل آئے گا حضرت ابراہیم نے پرندوں کو بلایا تھا، پہلے تنقید ہو جائے کہ صرف انسان مردے سنتے ہیں یا ڈنگر جانور سارے مردے سنتے ہیں۔
وہ تھوڑا سا تامل کر کے کہتے ہیں انسان سنتے ہیں، بات انسانوں کی ہے. میں نے کہا غیر انسان. اب تھوڑا سا پریشان ہوا، کہتے ہیں نہیں بات ان کی. میں نے کہا چھوڑ بات، میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں حضرت جی کہ صرف انسان مردے سنتے ہیں یا غیر انسان بھی؟ یعنی افراد میں عموم ہے یا تخصیص ہے؟ یہ ترقی ہے عموم افراد کے لحاظ سے. تو کہتے ہیں صرف انسان سنتے ہیں. میں نے کہا ڈنگر، جانور، پرندے کوئی؟ کہتے ہیں نہیں صرف انسان سنتے ہیں. میں نے کہا لکھو. کہتے ہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں نے تو سمجھنا ہے، ہم نے تو ایمان سمجھنا ہے، آپ سے ایمان سمجھنے آئے. اب لکھے. اب اس کو کوئی شک پڑ گیا، ہمارے ہاتھ میں بھی چائے تھی، اس کے ہاتھ میں بھی چائے، اور اس کی پیالی وہ یوں ہو رہا تھا. راشک اس کا جہاں تک بھی نہیں آتی تھی، ہونٹ بھی کانپ رہے تھے. یہ بھی دوسرا. پھر کتاب اٹھے. میں نے کہا رکھ کتاب. بخاری اٹھا رہا تھا. ابھی بخاری کا نمبر بعد میں دیکھتے. اگلی دوسری بات میں نے یہ پوچھنی ہے کہ ہر انسان سنتا ہے، غیر انسان نہیں سنتا. انسان کی آوازیں سنتا ہے یا ہر قسم کی آوازیں سنتا ہے؟ پھر اس کو بریک لگی. اس نے کہا یہ تو فضول سوال ہے. میں نے کہا فضول کہاں؟ انسان صرف انسان کی آواز سن سکتا ہے یا اگر موٹر سائیکل گزرے، رکشا، گاڑی اور کوئی ٹریفک گزرے وہ بھی سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ مولوی صاحب کے حالات خیر بدلتے رہے، اخیر میں طے ہوا کہ صرف انسان کی بات سنتا ہے. میں نے کہا دل میں اب بچوں لگتا ہے نا. اب جوتوں کی آہٹ، وہ جوتی انسان تو نہیں ہے، انسان کی جوتی ہے. انسان کی آواز سنتا ہے، غیر انسان کی آواز نہیں سنتا. ابھی یہ کہے گا جوتوں کی آہٹ سنتا تو اس کے منہ پہ جوتے لگیں گے. خیر تیسرا. پھر اس نے بخاری اٹھائی. میں نے کہا حضرت چھوڑ دے، ابھی ہمیں بات سمجھائیں. حوالے تو تب دیں کہ ہم دلیل مانگے آپ سے، آپ ہمیں مسئلہ سمجھائیں، دلائل بعد میں دیں. تیسرا میں نے پوچھا کہ یہ جو اتنی بات طے ہو گئی ہر انسان سنتا ہے، انسان کی آواز سنتا ہے غیر انسان کی نہیں. انسان کی ہر آواز سنتا ہے یا بعض آوازیں؟ اس پر بھی بریک کے بعد حضرت نے جواب یہی دیا کہ انسان کی ہر آواز سنتا ہے. بہت اچھا. پھر اگلی بات کہ مردوں کے سننے کا کوئی ٹائم ٹیبل بھی ہے یا ہر وقت سنتے؟ اگر کوئی ٹائم ٹیبل ہے وہ ہمیں فہرست ملنی چاہیے، یا ہر وقت سنتے جب بھی جاؤ. وہ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت؟ میں نے کہ اس کی تو ضرورت ہے. مردے مثلا صبح 8 بجے سے 11 بجے تک سنتے ہوں اور ہم قبرستان میں 11:30 کے بعد پہنچے تو پھر تو فضول ہے. یہ تو ہونا ضروری ہے. کم از کم کیا دفتری اوقات ہے سننے کے، اس کے لیے ٹائم ٹیبل بھی ہونا چاہیے. خیر یہ جب اس نے باتیں، اب وہ گیا اس لیے فنس تھا کہ اس سے مقتدر مقتدی حضرات، وہ بڑا لمبا حال تھا، وہ بھی سن رہے تھے اور وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے. وہ ایک دوسرے کو آنکھیں بھی مار رہے تھے. تو ان پر نئی نئی باتیں آ رہی تھی، انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا. اور بندے عوام تو ہر طرح کی ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے. اب اس نے کہا جی ہر وقت سنتے ہیں. اب بات بن گئی. ہر انسان سنتا ہے، ہر انسان کی ہر آواز سنتا ہے اور ہر وقت دائماً سمائے. جی کہتے اور کوئی چیز پوچھنی ہے؟ میں نے کہا پوچھنی تو نہیں، ایک چیز بتانی ہے. تو کہتے وہ کیا؟
لیکن اس وقت پارا اس کا کافی اوپر چلا گیا تھا، بلڈ پریشر بہت زیادہ، پسینہ پسینہ، چائے والی اس کی پیالی رہ گئی، ہم نے پی لی تھی، اس کے ادھر ہی پیالہ کپ ادھر رہ گیا، اور حضرت کے وہ جو میک اپ شیک اپ تھا اس میں بھی اب نورانیت نہیں رہی تھی، تو مولوی بھی ان کا بڑا تکڑا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے نکلوں کیسے۔ میں نے کہا حضرت یہ بتائیں، آپ بخاری اٹھائی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ آپ نے طالب علموں کو بھی پڑھایا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ہم نے بھی کچھ پڑھا ہے ابتدان، کہ ترتیب دلائل میں سب سے پہلے قرآن ہے اور دوسرے نمبر پر حدیث ہے۔ آپ نے جو یہ عقیدہ لکھا ہے بس ایک آیت کا نمبر بتائیں، سورت بتائیں، اور کوئی ترجمے والا قرآن رکھ دیں کہ آپ والا عقیدہ لکھا ہو کہ ہر انسان مردہ انسان کی ہر آواز سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، بس آپ اتنا کریں، پارہ بتائیں، سورت بتائیں، نمبر بتائیں، یہ حفاظ بیٹھے ہیں تو، اور کوئی ترجمے والا قرآن، چلو احمد رضا خان کا، میں نے اعلیٰ حضرت کا لفظ کہا، اعلیٰ حضرت کا ہو یا پیر کرم شاہ کا ہو، کوئی بریلوی مکتب کا ترجمے کے حوالہ دے دیں۔ آپ کو ہم اتنی تکلیف نہیں دیتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں اور اتنا پسینہ پسینہ بھی ہیں، اور کتابیں تو آپ نے مسئلہ بتا دیا، اب ہم خود تحقیق کریں گے، آپ ہمیں کوئی آیت ہے تو بتاؤ۔ اس کو آیا غصہ، اس نے کہا کہ تو نے کہا میں مولوی نہیں ہوں، تو مولوی ہے، تو کہتا ہے میں مولوی نہیں، تو مولوی ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت جی، مولانا عبد القدوس صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ حضرت جی مسئلہ یہ ہے کہ پہلوان کی کشتی پہلوان سے ہوتی ہے یا مریض سے ہوتی ہے؟ مدکوک سے ہوتی ہے۔ آپ مولوی ہیں تو یہ بھی مولوی، تو مولوی سے کشتی کرے نا۔ آپ اس لیے روب ڈال رہے تھے کہ میں مولوی ہوں اور یہ غیر مولوی ہے، تو اگر مولوی ہے تو پھر تو کرو گفتگو، ابھی تو عقیدہ بھی واضح ہو گیا۔ خیر، اس نے اپنی باڈی گارڈ اس کے تھے 4-5 تھے، اس وقت سپاہ والوں نے اس کو دھمکی دی ہوئی تھی، تو کلاشنوں والے ان کو اشارہ کیا کہ مارو ان کو، تو وہ کلاشنے ملاشنے سیدھی کرنے لگے، تو درمیان میں سے انہی کے اپنے بندے کھڑے ہو گئے، وہ مولوی صاحب کو گالی بھی نکالی، انہوں نے کہا خبردار، یہ جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا جواب کلاشن سے، اس کا کوئی جواب کلاشن، اس سے ہمیں پہلے مارو، ان کو بعد میں مارو، جو بات اس نے پوچھی ہے اس کا جواب دو، نہیں تو مجلس ختم کرو، ہم ان کو اپنی حفاظت میں لیں گے، آپ پر ہمیں اب کوئی اعتبار نہیں۔ خیر وہ درمیان میں آ گئے، کافی ہنگامہ ہوا، تو مولوی صاحب بیچارہ جیسے وہ بولا کتا ہوتا ہے، نہ اپنے مقتدیوں کو کوئی جواب دے سکے، کسی کو کوئی ماں کی گالی نکالے، کسی کو بہن کی گالی، اور وہ اور زیادہ، تو وہ عام لوگ تھے، خیر وہ ہمارے سامنے انہوں نے حصار میں لے لیا اور ان سے کلاشنے وغیرہ بھی انہوں نے لے لی۔ تو یہ ایک وہاں واقعہ پیش آیا بندیال شریف میں، تو وہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی پکے ہو گئے، وہ اور بھی بہت ساروں کو لے آئے، اور بھی بہت سارے جو وہاں پر آدمی تھے انہیں کم از کم اتنا پتہ چلا۔ تو اس گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ یہاں پوری تنقیحات کا مدار 3 چیزیں ہیں: عموم افراد، عموم مسموعات اور عموم اوقات۔ بس یہ 3 سوال حل کرانے ضروری ہے۔ اب جو تنقیحات کریں گے ان کا خلاصہ میں نے بتا دیا۔ بعض تنقیحات کا تعلق ہوگا عموم افراد کے ساتھ، بعض کا ہوگا عموم مسموعات کے ساتھ، اور بعض کا ہوگا عموم اوقات کے ساتھ۔ اور جو ہمارا دعویٰ ہے اس میں عموم افراد ہے، سمجھے کہ نہیں، اور عموم مسموعات ہے۔ کوئی مردہ عادتاً کوئی بات نہیں سنتا،
اور قرآن پاک سے بھی سمجھا چکا ہوں، تو ہمیں عموم اوقات کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہم سما کے منکر ہیں۔ ٹائم ٹیبل تو وہ دے گا جو سما کا قائل ہوگا، تو ہم جب کسی مردے کے سما کے قائل ہی نہیں ہیں عادتاً، تو وہ اس لیے اگر اس آیت کا غور کرو نا، ما انت بمسمع من فل، آگے آ رہا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، تو ان اللہ میں اس بات خرقی عادت کا ہے، ما انت میں نفی عادت کی ہے۔ اچھا بھائی، اور میں نے آپ کو بتایا الموتا بھی عام، اور الموتا تسمع کا دوسرا مفعول معذوف ہوا وہ بھی عام ہے، عموم کے لیے اس پہ حوالے بھی دے چکا ہوں، 5-6 فوائد میں بتا چکا ہوں، اب صرف اس کا حوالہ ہوگا۔ تو بس یہ تمہید ختم، مبادیات، اب تنقیحات۔ تنقیح نمبر 1، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے ہیں یا دیگر انبیاء بھی؟ اب یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ عند القبر کی بات ہوگی للڑوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ عند القبر کی بات نہیں ہے، صرف سما کی۔ تنقیح نمبر 2، تمام حضرات انبیاء عند القبور سنتے ہیں یا غیر انبیاء بھی؟ تنقیح نمبر 3، غیر انبیاء میں صرف شہداء عند القبور سنتے ہیں یا دیگر مومنین بھی؟ تنقیح نمبر 4، اہل اسلام عند القبور سنتے ہیں یا کہ کفار بھی؟ تمام اموات عند القبور سنتے ہیں جو زندگی میں بہرے تھے یا ان کے علاوہ؟ ان سب امور کتنے آ گئے؟ ان 5 امور کا تعلق جو عنوان ہے وہ عموم افراد ہے۔ یہ کس کے نیچے درج ہوں گے؟ عموم الافراد۔ عموم افراد اس کا عنوان ہوگا ان 5 تنقیحات کا۔ نوٹ لکھ لو، مسئلہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ موجودہ دور کے قائلین سماع اموات عموم افراد کے قائل ہیں، یعنی ہر میت کے سننے کے قائل ہیں، چاہے کافر، مشرک، ہندو، سکھ، مجوسی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، گاندھی، ٹرمپ، سب مردوں کے سننے کے قائل ہیں۔
آپ کے ان کاغذات پر کچھ عبارتیں آ گئی ہیں پہلے جو دیے ان پہ نہیں، الحیات والممات پر، اور تفصیلی عباراتیں اکابر کا باغی کون، اس میں لمبی عبارات، جہاں چند عبارتیں سنا لیتا ہوں، جو لکھ سکتا ہے لکھ لے، ورنہ کم از کم کتاب کا صفحہ نمبر نوٹ کر لے تو اس کو وہاں مل جائے گا۔ مولانا سرفراز خان صفدر، یہ نوٹ پہ حوالے لکھوا رہا ہوں، نوٹ، سب کے سما کے قائل ہیں، لکھتے ہیں تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہوں یا کافر، علم، شعور، ادراک، سننے، اعمال کے پیش ہونے اور زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے میں برابر اور یکساں ہیں، اس میں انبیاء اور صلحاء کی کوئی تخصیص نہیں۔ تسکین الصدور صفحہ 310۔ بعض چھاپوں کا فرق ہوگا، میرے پاس تسکین الصدور کا پہلا ایڈیشن بھی ہے، وہ پہلے ایڈیشن والی تسکین الصدور اتنی ہے، بالکل چھوٹا رسالہ، اور یہ بھی بددیانتی کا شاہکار ہے کہ تصدیق تو کرائی جائے اتنے رسالے پر اور پھر وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور اتنی تسکین الصدور بن کے بھی وہی تصدیقیں شروع میں لگا دی جائیں، لوگ سمجھیں کہ جو کچھ اس میں خرافات ہیں سب مقررین اس کے ساتھ متفق ہیں، حالانکہ تقریضات یا تصدیقات صرف اسی پہ ہونی چاہیے جس پر ہوئی ہیں، اور بعد میں اگر اضافات ہے تو اس کو الگ نام دینا چاہیے، لیکن یہ بھی سرفرازی خیانت کے ایک نمونہ ہے کہ تصدیقات، تقریضات ایک رسالے پر، پھر وہ رسالہ پلنا شروع ہوا اور وہ کہیں کا کہیں چلا گیا اور تقریضیں پہلے والی لگی ہے۔ جن بزرگوں نے کہا اب جو قاری ہوگا وہ سمجھے گا کہ تسکین الصدور میں جو کچھ لکھا ہے ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو تصدیق کرنے والے ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے، تصدیق انہوں نے کرنے والوں نے اس کی جو اس وقت تھا، اور جو بعد میں بڑھتا رہا اور وہ رسالے سے پوری کتاب بنا ڈالی، تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن تصدیق سب شروع میں لگی ہے۔ اب جو حضرات ہیں وہ دیکھتے ہیں تصدیقات بھی فلانے نے بھی کی، فلانے، اور جو تسکین الصدور ہے وہ ان کی وفات کے بعد ہی وہ پلتی بڑھتی رہی، اس میں خرافات آتے رہے۔ ہاں بھائی اب دیکھو ماخذ نمبر 2، میت کو زائر کے سلام وغیرہ کا ادراک و شعور ہو جاتا ہے، اور اس صفت میں مومن و کافر سب برابر ہیں، کسی کی کوئی تخصیص نہیں۔ یہ تسکین الصدور صفحہ 310۔ اہل بدعت کا ایک مولوی ہے، نذیر احمد فیصل آبادی، جو جامعہ امدادیہ کا بانی اور محتمم ہے،
جامع امدادیہ کا، جس نے گھمن کے ساتھ گڑبڑ کی تھی اور پھر گھمن نے پمفلٹ وہاں یہ امدادیہ میں پڑھتا تھا اور لمبا چوڑا ایک داستان چلی تھی جو اس پارٹی کی عادات قدیمہ ہیں اس حوالے سے، تو وہ وہی تھا شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، اور ان کا کافی آپس میں چپ کلش چلتی رہی۔ ہاں، گھمن کے کسی چیلے سے آپ دریافت کریں کہ گھمن صرف یہ بتا دے دیانتداری کے ساتھ کہ فیصل آباد سے کیوں نکلا تھا، جامع امدادیہ سے، بس لا جواب ولا سوالا۔ تو یہ ان سب کا بڑا بزرگ ہے۔ اس کی کتاب اشرف التوزیع ہے، صفحہ اس کا 269 270 ہے۔ اس میں لکھتا ہے جو حضرات ثبوت سماع کے قائل ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ نیک و بد ثبوت سماع میں برابر ہیں، نیک و بد ثبوت سماع میں برابر ہیں۔ تو مطلب ہے سب مردے سنتے ہیں۔ ابھی گھمن تو خیر کسی قطار میں نہیں بیچارہ، سماع الموتا جی آپ دیکھیں مولانا سرفراز کی اور حیات برزخیہ اللہ یار خان چکرالوی کی، اور ایک کتاب ان کی ہے سماع الموتا اللہ یار خان چکرالوی کی، جو ان سب کا بڑا پیر ہے، تو اس میں سب مردوں کے سننے کی بات ہے۔ نماز پڑھ لیں۔